الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم انگلش گرامر سیکھ رہے ہیں۔ پہلا ٹینس ہم سیکھ رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ مثبت فکروں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی مثالیں ایگزامپلس ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد منفی بنانے کا طریقہ اور اس کی مثالوں کو الحمدللہ ہم نے سیکھا۔ آج پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سوالیہ جملوں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو قوانین کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آغاز کے اندر ڈو یا ڈز میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد فعل کی ڈو یا ڈز کے بعد فاعل آئے گا۔ اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کو استعمال کرنا ہے جس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، اور پہلی فارم کے بعد اگر فکرے کے اندر مفعول ہوگا تو اس مفعول کو بھی ہم ذکر کر دیں گے۔ تو ان ضوابط کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر جملہ سوالیہ ہو تو فل اسٹاپ کے بعد آخر کے اندر سوالیہ نشان لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے قواعد اور قوانین میں سے یہ بھی ہے کہ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب ہو تو اس جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آغاز کے اندر ڈو کے بجائے ہم ڈز کا استعمال کریں گے۔ اور اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو اس کو سوالیہ بنانے کے لیے آغاز کے اندر ہم ڈز کے بجائے ڈو کا استعمال کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو جملے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سوالیہ جملے ہوں گے تو ان کے ساتھ فعل کی صرف پہلی سادہ فارم استعمال ہوگی، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فارمولہ ہے، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے کہ آغاز میں ڈو یا ڈز میں سے کوئی ایک لگانا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا سبجیکٹ، اس کے بعد فعل کی پہلی سادہ فارم آ جائے گی۔ سادہ فارم سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ بالکل نہیں کرنا، اس کے بعد مفعول کا ذکر آ جائے گا۔ اب ہم ان قوانین کو جاری کرتے ہیں مثالوں کے اوپر اور مثالوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ انڈیفینٹ ٹینس سوالیہ جملوں کی مثالیں۔ کیا تم لاہور جاتے ہو؟ ہم نے پہچان کر لی جس فقرے کے آخر کے اندر تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آئے گا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پہلے ٹینس کا جملہ ہوگا۔ اور کیا سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ سوالیہ فقرہ ہے، اور سوالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز کے اندر ڈو یا ڈز، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم، اس کے بعد مفعول آئے گا۔ تو غور کیجیے اس کے اندر فاعل کیا ہے، جانے کا کام کرنے والا کون ہے؟ تم ہے۔ تو اس تم کے مطابق ہم نے ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ فاعل ہے یو، اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے شروع کے اندر ہم نے غور کرنا ہے کہ ڈو لگانا ہے یا ڈز لگانا ہے۔ تو اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو اس کو سوالیہ بنانے کے لیے آغاز کے اندر ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہم نے ڈو لگایا، اس کے بعد فاعل آ گیا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم۔ تو جانا، اس کے اندر جانا فعل گو، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مفعول کا ذکر آ جائے گا ٹو لاہور، ڈو یو گو ٹو لاہور، کیا تم لاہور جاتے ہو۔ آخر میں فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور لاہور چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے ہم نے ایل کو بڑا لکھا۔ دوسری مثال کے اوپر غور کیجیے، کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ تا ہے، تی ہے، تے ہیں سے پہچان ہو گئی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی، اور کیا تھے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ سوالیہ فقرہ ہے۔ تو سوالیہ بنانے کا طریقہ پہلے ڈو یا ڈز، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم، اس کے بعد مفعول ذکر ہوگا۔ اب اس کے اندر غور کیجیے فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ تو جو تلاوت کا کام کرنے والا ہے وہ ہے، جس کے لیے انگلش کے اندر ہم نے ہی کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اب ہی کے مطابق ہم نے شروع کے اندر ہی کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، فاعل کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے ہم نے شروع میں ڈز یا ڈو کو استعمال کرنا ہے۔ تو اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب ہو تو اس کے لیے سوالیہ بنانے کے لیے آغاز کے اندر ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہی کے مطابق ہم نے ڈز کو آغاز کے اندر لگایا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی تو تلاوت کرنا، اس کے لیے ریسائٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ریسائٹ پہلی فارم ہم نے ذکر کر دی، ڈز ہی ریسائٹ، اس کے بعد جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے تو قرآن مجید عظیم الشان کو پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے قرآن کے اوپر، تو قرآن آخر کے اندر آ جائے گا، دی ہولی قرآن۔ یہ بھی چونکہ معرفہ
لفظ ہے، اس لیے ہم نے عش کو بھی بڑا لکھا ہے اور قرآن کے قیو کو بھی بڑا لکھا ہے. ڈو ہی ریسائٹ دی ہولی قرآن، کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے؟ فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان لگانا یہ ضروری ہے. ایک تیسری مثال، کیا کتے گوشت کھاتے ہیں؟ اس مثال کے اندر فاعل کتے، ڈوگز، یہ جمع ہے، پلورل سبجیکٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس کو ذہن کے اندر ہم نے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہم نے آغاز کے اندر ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہے. اور ہم نے یہ ضابطہ پڑھ لیا ہے کہ اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو، یہ جمع فاعل ہے، پلورل سبجیکٹ ہے، تو اس کے مطابق آغاز کے اندر ہم نے بجائے ڈز کے ڈو کو استعمال کیا، ڈو ڈاگز. اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی تو کھانا، ایٹ، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، ایٹ. اس کے بعد مفعول آ جائے گا، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو کھانے کا کام گوشت کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ آبجیکٹ ہوگا، مفعول ہوگا، اس کو ہم آخر کے اندر ذکر کر دیں گے. اس طرح ترتیب یہی ہوتی ہے کہ آغاز کے اندر فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے، تو اس ترتیب کے مطابق ہم نے چلنا ہے. ڈو ڈاگز ایٹ میٹ، کیا کتے گوشت کھاتے ہیں؟ اس کے بعد کیا لڑکا سچ بولتا ہے؟ اس کے اندر فاعل لڑکا ہے، بوائے، اور اس فقرے کے اندر فعل بولنا، اسپیک. اب چونکہ فاعل لڑکا ہے، بوائے، اس کے مطابق آغاز کے اندر ہم نے ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہے. تو اس کا تعلق واحد فاعل غائب کے ساتھ ہے، اس کے مطابق ہم نے ڈز استعمال کیا، ڈز دی بوائے. اب اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی جس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، اسپیک. اس کے بعد دی ٹروتھ. ڈو دا بوائے اسپیک دا ٹروتھ، کیا لڑکا سچ بولتا ہے؟ کیا سپاہی چور کو پکڑتا ہے؟ تاہتی ہیں، یہ پہچان ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی. اور کیا سے ہم نے اندازہ لگایا کہ سوالیہ فقرہ ہے، جو سوالیہ فقرہ ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو کیا پولیس چور کو پکڑتا ہے؟ سپاہی، اس کے لیے انگلش کے اندر پولیس مین استعمال ہوتا ہے. تو یہ واحد فاعل غائب ہے، آغاز کے اندر ڈز کا استعمال ہوگا. ڈز دا پولیس مین، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی، پکڑنا، کیچ، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. اس کے بعد مفعول آ جائے گا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کو پکڑنے کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر پڑ رہا ہے، اس کو مفعول کہیں گے. آبجیکٹ تو وہ اس کے بعد آ جائے گا چور، دی تھیف. ڈز دی پولیس کیچ دی تھیف، اس کے بعد فل اسٹاپ کے بعد سوالی نشان آ جائے گا، کیا پولیس چور کو پکڑتا ہے؟ اب غور کیجئے آخری فقرہ، کیا وہ سیب کھاتے ہیں؟ تو اس کے اندر وہ فاعل ہے، دے. اس کے مطابق چونکہ اس کا تعلق آئی، وی، دے، یو جمع فاعل کے گروپ کے ساتھ ہے، تو آغاز کے اندر سوالی بنانے کے لیے ہم نے بجائے ڈز کے ڈو کا استعمال کرنا ہے. ڈو، اس کے بعد فاعل آ جائے گا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی. تو اس جملے کے اندر کیا وہ سیب کھاتے ہیں، کھانا فعل ہے، تو اس کھانے کی انگلش کو ہم نے لکھنا ہے ایٹ. ڈو دے ایٹ، اس کے بعد مفعول آ جائے گا جس چیز کے اوپر کھانے کا کام ہو رہا ہے، وہ سیب ہیں، ایپلز. ڈو دے ایٹ ایپلز، کیا وہ سیب کھاتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، سوالیہ نفی اکٹھا کس طرح بنایا جاتا ہے اس کو طریقہ سیکھیں گے. سوالیہ نفی اکٹھا، مثلا کیا وہ سیب نہیں کھاتا، جس کے اندر کیا کی بات بھی ہوتی ہے، سوالیہ کی بات بھی ہوتی ہے اور نفی کی بات بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.